قبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو کصاب سعید کی خدمت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائے۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو کصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند سیکنڈ کے لیے سر جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر سے تو ایسا کوئی نہیں رہا، تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رانا خوش پاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبو کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے حوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینہ سے بھر گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اس لمحے شہر میں شور ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ وہ میری بد دعا سے ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلیت انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔